جس کو اللہ نے ساحر فرمایا. یہ حضرت ابو بکر کی شان میں جی قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صادق نے حضرت امام صادق نے فرمایا، انوار نعمانیہ بڑی مشہور کتاب ہے، عربی میں ہے، موجود ہے جی. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا ہما امامان، جی ہاں معتبر کتاب جی، ہما امامان عادلان قاسطان. سبحان اللہ کہ یہ دونوں امام ہیں، عادل ہیں، قاسط ہے، امام بھی ہیں، عدل کرنے والے بھی ہیں، انصاف کرنے والے بھی. بے شک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا جی، انوار نعمانیہ جلد 1 صفحہ 99. میں تقریر والی طرز نہیں بنا رہا جلدی کیونکہ میں نے بہت کچھ مواد ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ جلد تک آپ تک پہنچائے جائے جو مسئلے ہیں جی. حضرت کشف الغمہ فی معرفت الائمہ حضرات شیعہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی، پھر آ کے بیعت کی اور تاخیر کی وجہ بتائی کہ ہم تھوڑے مصروف تھے اس لیے ہم بیعت نہیں کر سکے. سبحان اللہ. کشف الغمہ صفحہ 474 جلد 1. سبحان اللہ. حضرت عمر شان فاروق استخلاف جی 162 صفحہ. اور غزوہ فارس میں ایران میں جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے کمانڈر نے لکھا کہ جناب ہم تھوڑے سے کمزور ہو رہے ہیں، مہربانی فرما کے آپ تشریف لائیں. تو آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی سے مشورہ کیا، باقیوں سے مشورہ کیا، کسی نے کہا جی آپ چلے جائیں، کسی نے کچھ کہا. تو اب حضرت علی نے تعریف فرمائی کہ هو الدین اللہ الذی اظہر، کہ یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے ظاہر فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا اور یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے غالب فرمایا. سبحان سبحان بے شک. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ لمبا خطبہ ہے یہ، اب اگر اس کا میں ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤں تو وہی ترجمہ ہی رہے گا. اور لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین بالغ ما بالغ اور جو دین یہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. حضرت علی نے حضرت عمر کے دین کو اور فوجوں کو اللہ کی فوجیں اور اللہ کا دین قرار دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم میں کیا کون سا اعتراض ہو سکتا ہے جی. للہ بلاد فلان یہ بھی ہوئی. اور حضرت فاروق نے دین کو مضبوطی دی. صفحہ 1300 یہ فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے جی. پھر حضرت عثمان کی یہ 2-3 حوالے میں دیتا جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، آگے بھی جا کے تھوڑا سا چلنا ہے جی. تو حضرت عثمان کی دامادی اور شان عثمان 525 صفحہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی حبیب الذی بحول من الاحوال. شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جی. السلام علیکم یا رسول اللہ یہ 525 صفحہ ہے جی. السلام علیکم یا سیدی یا نور علی نور وعلی سیدی یا نور اللہ. یہ حضرات محترم چونکہ عموماً یہ ختم ناج البلاغہ معتبر کتاب بھی ہے، مشہور کتاب بھی ہے، لیکن عربی میں ہے چونکہ، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات تھوڑا سا ڈنڈی مار جاتے ہیں جی. اور یہ کتاب بھی حضرات شیعہ کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے، ناج البلاغہ کی شرح فارسی میں فیض الاسلام جی. اس کے صفحہ 528 پہ
میں صرف تھوڑی سی پڑھوں گا کیونکہ یہ خطبہ لمبا ہے. اگر میں اس کو سارے کو پڑھوں تو انت اقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشیجت رحمنا وقد نلت من سحره ما لم ينالا. یہ حضرت علی تعریف فرما رہے ہیں کہ اے حضرت عثمان، ان کی شان بھی بڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی شان بھی ہے، لیکن تجھے جو دامادی حاصل ہے حضور کی وہ ان دونوں کو نہیں ملی. اور اس قد نلت من سحره ما لم ينالا، یہاں تھوڑا سا لوگ چکر کرتے ہیں. ایک دفعہ میری بھی قاضی سعید الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، تو وہ کہا کہ قد نلت من سحره ما لم ينالا. اور اردو کا اس وقت میرے پاس تھا، مفتی جعفر حسین صاحب کی شرح لکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بھی ترجمے میں تھوڑا سا کیا تھا کہ تجھے ایک طرح کی دامادی حاصل ہے. اب اللہ جانتا ہے قد نلت من سحره ما لم ينالا کا ترجمہ ایک طرح کہاں سے کیا انہوں نے. بہرحال یہ میرے پاس فارسی کی کتاب ہے جی، اور اللہ بھلا کرے اس شارع کا، یہ بہت بڑا مجتہد ہے، اور اس نے لکھا ہے جی بدامادی پیغمبر مرتبئی یافتئی کہ ابو بکر و عمر نجافتن قد نلت من سحره ما لم ينالا کا ترجمہ کرتا ہے. اور تجھے پیغمبر کی دامادی ملی ہے کہ جو ابو بکر و عمر کو نہیں ملی. یہ تو ترجمہ کیا اس نے. ابھی شرح لکھتا ہے عثمان رقیہ و ام کلثوم را کہ بنا پر مشہور دختران پیغمبر بودن بہم سری خدا برد. سبحان اللہ. ترجمہ یعنی یہ شارح لکھ رہا ہے جی، چونکہ وہ دامادی کی تشریح کر رہا ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو، جو مشہور طور پہ حضور کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے ان سے شادی کی، ان کی بیوی ہے، اس لیے بنات. آگے کہتا ہے جی اسی لیے وہ عزیر وسط، اسی لیے درپیش عامہ عوام لوگ جو ہیں ذی النورین ملقب گشتہ، یہ ذو النورین کہلائے جاتے ہیں، چونکہ حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر میں تھیں اور دامادی تھی. تمہارا مقام ہے جی ذو النورین. حضرات محترم، آگے چل کر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے خلافت کا شوق نہ تھا، تم نے مجبور کیا. یہ بھی آپ کا ایک خطبہ ہے، اور ابن میسم بحرانی نے صفحہ 9 پہ اس کو رکھا ہے جی. میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کی ہم بات کر رہے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے شوق نہیں تھا، تم نے مجبور کیا. حالانکہ اگر جیسا کہ ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ حضور تو تشریف بھی خلافت کے لیے لائے تھے، اگر حضور خلافت کا اعلان نہ کرتے تو رسالت ہی حضور کی ختم ہو جاتی. تو یہاں تو حضرت علی فرما رہے ہیں مجھے خلافت کا شوق نہ تھا، تم نے مجبور کیا. یعنی یہ منصوص من اللہ نہیں تھی، ورنہ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ اے اللہ کے نبی تم یہ اعلان کر دو خلافت کا، تو حضرت علی یہ بات نہ فرماتے. جیسے میں کہتا ہوں یار نماز کا مجھے شوق تو نہیں تھا لیکن تم نے پڑھا دی، اس کا مطلب ہے میرے دل میں نماز کی کوئی قدر نہیں، وقت نہیں. اور یہ بحرانی نہیں، ابن میسم بحرانی نے صفحہ 9 پہ جو لکھا ہے جی مجھے خلافت کا شوق نہ تھا، تم نے مجبور کیا جی. تو مقصد یہ کہ سارا سلسلہ ہم جو کرتے ہیں یوں کہ یہ خلیفہ پر پھر وہ چوتھا خلیفہ البرہان، تفسیر البرہان کا حوالہ میں دے چکا ہوں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنت اللہ. البرہان تفسیر کی مشہور کتاب، معتبر کتاب، ایران کی چھپی ہوئی، عربی میں لکھی ہوئی. اس میں حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، قال امیر المومنین، حضرت امیر المومنین نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے 4 میں سے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تفسیر البرہان. حضرات محترم، اللہ یاد کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت رسول کے درمیان کتنا پیار تھا، محبت تھی. رنجشیں آ جاتی ہیں، گھر میں بھی آ جاتی ہیں، میاں بیوی کی آ جاتی ہیں. تو انبیاء بھی 2 آپس میں تھوڑے سے ناراض ہو گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جی. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی سے ہمیں دشمنی ہے، کسی سے میں ناراض ہوں تو پھر اس سے میں بائیکاٹ کرتا ہوں، ان کی ہر چیز سے مجھے نفرت ہوتی ہے، پھر ان کے پاس میں جاتا نہیں ہوں، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا. کیونکہ ناحق امام کے پاس جانا، حضرت امام جعفر کا قول ہے، ناحق امام کے پاس مسئلہ لے کے جانا یہ بھی کفر ہے، کسی ناحق کے پاس. سو حضرت علی کا بیٹھنا آنا جانا، میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور پھر
حضرات ائمہ کرام کی ان کا نام اکثر اولاد میں نام صحابہ والے رہے ہیں. مثلا حضرت علی کے 3 صاحبزادوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر اور ایک کا عثمان. اسی طرح حضرت امام حسن کے فرزندوں کا نام عمر، ابو بکر. حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت سجاد کے بیٹوں کا نام عمر. اسی طرح حضرت کشف الغمہ میں بتا رہا ہوں. اور پھر آپ کی صاحبزادی کا نام، یعنی حضرت سجاد کی صاحبزادی کا نام عائشہ اور حضرت امام رضا کی صاحبزادی کا نام بھی عائشہ. یعنی اگر نعوذ باللہ عائشہ یا ابو بکر عمر جیسا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں اگر ایسے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی، کیا وجہ تھی، کیا نام نہیں تھے؟ یہ نام کیوں رکھے گئے؟ بے شک کون کسی دشمن کا نام رکھتا ہے؟ آج میں کہتا ہوں کوئی اپنا نام، اپنی بیٹی کا نام اندرا رکھنا چاہتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام جزید رکھنا چاہتا ہے، حالانکہ جزیدی پارٹی آئی ہوئی ہے لیکن نام جزید والے نہیں رکھیں گے. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ مسئلہ کچھ ہمارے ہاں صحیح، ہم شاید یہ کیوں ہوا سلسلہ. اصل وجہ یہ تھی کہ حضور کے مشن کو ناکام کیا جائے، اور اس سے پہلی بات یہ تھی کہ پہلے صحابہ کرام پہ اعتراض کرو، ان کو زیرو کر دو، ختم کر دو، تاکہ حضور کا جو مشن تھا اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ چیز سوچی سمجھی سکیم کے تحت کی گئی. اور عبداللہ ابن سبا ایک یہودی عالم تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس طرح سے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ویسے لڑنا بڑا مشکل ہے جب تک کہ ان کے اندر داخل ہو کر ہم بات نہ کریں. تو حضرت عثمان کا دور تھا، یہ آیا، اس نے اسلام قبول کیا ظاہری طور پہ، اور پھر اس نے کوشش کی حضرت عثمان کی. اس کے بعد پھر یہ گیا جناب والا، پھر یہ گیا حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جا کے اس نے کچھ عقیدے بتائے. یہ میرے پاس کتاب ہے رجال کشی جی، حضرات کی بڑی معتبر کتاب ہے. میں اس میں سے یہ حوالہ جو کہ عربی میں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ بھی کر دوں. یہ کتاب ہے جی میرے پاس، عبداللہ ابن سبا. یہ دیکھیے موٹا سا لکھا ہوا ہے جی، حدثني محمد بن قولوی القمی قال حدثني سعد بن عبداللہ. یہ بیان کرتا ہے عبد الرحمن بن سنان قال حدثني ابی ان جعفر ان عبداللہ بن سبا کان جد عن نبوہ. یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرتا تھا. وہ یزعم ان امیر المؤمنین هو اللہ تعالی، اور اس کا یہ گمان تھا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اللہ ہے. یعنی یہ چونکہ یہودی عالم تھا، یہاں آیا اور یہ جی فبلغ ذلك امیر المومنین، اور یہ بات حضرت امیر المومنین تک پہنچ گئی. فدعاه، آپ نے اس کو بلایا، وسالہ، اور اس سے پوچھا، فقر بذلك، اس نے اس کا اقرار کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نبی ہوں تو خدا ہے، میں نبی ہوں تم خدا ہو جی. بذلك وقال نعم انت هو وقد كان القى في روي انك انت الله واني نبی، اور کہتا تھا تو خدا ہے میں نبی ہوں. فقال له امیر المومنین ویلک، افسوس ہے تجھ پر، قد سخر منك الشیطان فرجا هذا سکلتك امك. حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق چونکہ عمر میں یہ بڑے تھے، اور جیسا ہوتا ہے کہ پگڑی کا وارث بڑا ہوتا ہے تو امامت بھی حضرت اسماعیل کو ملنی چاہیے تھی. حضرت اسماعیل کے بعد حضرت محمد بن اسماعیل، وہ چونکہ امامت کے حقدار وہ ہیں، سو اس امامت کا اس میں اختلاف ہوتا رہا جی. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی بن حسین یہ حضرت امام زین العابدین کے پاس امامت کا دعویٰ لے کر آئے. یہ کشف الغمہ والے نے اس کو لکھا ہے جی. حضرت زید بن علی بن حسین کی امامت، یعنی حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام زید کی امامت کے بہت شیعہ قائل ہیں. ملا جاذر الفقیہ والے نے اس کو بیان کیا جی. تو یہ باتیں اس کے باعث کا مقصد یہ ہوا کہ امامت جو ہے وہ کیا اس کا قرآن میں ذکر نہیں تھا، منصوص من اللہ نہیں تھی. امام کس نے بننا ہے، امام کون بننا ہے. تحکیم کے سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کی خلافت کو معزول کرنے کا اعلان کیا. فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ 116 صفحہ پہ. تو رسول جیسے ہوتا ہے رب کی طرف سے،
تو کیا اس کو کوئی معزول کر سکتا ہے؟ انکار تو کر سکتا ہے، جو انکار کر گیا منکر ہوا، کافر ہوا. لیکن امام بھی اگر منصوص من اللہ رسول کی طرح، تو پھر رسول کو جو کوئی معزول نہیں کر سکتا تو امام کو کیسے معزول کیا گیا؟ بہرحال یہ مسئلہ ہے. حضرات محترم مسئلہ یہ ہے کہ انسان جذبات کا وہ ہوتا ہے، کسی سے اگر دشمنی ہے تو ہم دشمنی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر کسی سے محبت ہے تو محبت میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. دین جو ہے وہ متوسط اور دین اوسط ہونا چاہیے. افراط و تفریط سے، غلو سے، لا تغلو فی دینکم، قرآن نے فرمایا دین میں غلو نہ کرو. تو یہاں حضرت علی کے جب ہم خطبات پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو شخص برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، حد سے زیادہ پیار کرنے والا بڑھانے والا وہ بھی مارا جائے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے زیادہ وہ بھی مارا جائے گا. اس کو کشف الغمہ صفحہ 29. حالانکہ پھر راجلان محب غال و مبغض قال، فیض الاسلام والے نے لفظ وہی ہے، تھوڑا سا بدلا ہے جی. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے، امام الاولیاء ہے، اور آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا سے ملا دیں یا رسول سے بڑھا دیں. اور حضرات محترم کسی سلسلے میں تقاریر ہوتی رہتی ہیں تو بعض اوقات قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں بڑی دکھ کی بات ہے، اور چند ایک کیسٹس مجھے سننے کا موقع ملا تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی گزارشات پیش کروں گا کہ حضرات جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے کر جاتے ہیں جی. مثلا یہ اب شروع ہو رہی ہے جی، القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد عنید الذی جعل مع اللہ الہ آخر فی عذاب شدید. یہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور کہتا ہے کہ تم دونوں، ترجمے میں مولوی صاحب نے وہاں غلطی کی، میرے پاس اس وقت مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے جی، اور صفحہ اس کا 621 ہے، سورہ قاف اور 23 آیت نمبر جی. تم دونوں القیا، تم دونوں ڈال دو، فی جہنم، تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. اس نے یہ کیا تھا ترجمہ کرتے ہوئے مولوی صاحب نے کہ تم دونوں اشارہ کرو تو ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا کریں. قرآن میں یہ مانوی تعریف ہے، ایک لفظی تعریف ہوتی ہے کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، قرآن میں یہ لفظ یوں تھا. ایک مانوی تعریف ہوتی ہے کہ قرآن کا مفہوم کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور کہنا چاہتا ہے، لیکن ہم الفاظ کو پھیر پھیر کر ہم مفہوم اور بنا دیتے ہیں. یہ تعریف مانوی ہے. القیا جی آگے اسی آیت کو پڑھتا گیا ہے جی. سو حضرات محترم ترجمہ مقبول والے نے بھی یہ ترجمہ کیا جی، ہر منکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، تم دونوں ہر منکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو. تفسیر صافی جو حضرات شیعہ کی مشہور کتاب ہے اس میں کہتا ہے وہ کیلا خطاب من اللہ للسائق والشہید، کہ یہ خطاب ہے سائق کو جو ہانکنے والا ہے اور ایک گواہ کو. گویا قرآن کا وہ ترجمہ جو مولوی صاحب نے کیا تھا کہ تم دونوں سے مراد، تم دونوں ترجمہ کیا تھا حضرت حضور کا اور حضرت علی کا، وہ ترجمہ کچھ ٹھیک نہیں ہے جی. اس کے بعد مولانا صاحب نے تھوڑا سا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی. مسلمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے، اگرچہ اس بارے میں بہت کچھ پہلے عرض کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے آیت پڑھی تھی ان المسلمین والمسلمات، سورہ احزاب کی جی، اور میں بھی وہی آپ کے سامنے یہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، وہ تو کہہ رہے تھے نا مسلمان مرد اور عورت اور مومن عورت اور جی. آگے جو ہے قانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. بھئی اللہ کے بندے، یہ مسلمان اور مومن کا فرق جو آپ سمجھ رہے ہیں نا جی، جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ مومن ہے، وہ یہاں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ آپ کی کسی تفسیر میں نہ یہاں ترجمے میں. یہ تو ان اللہ کان لطیفا خبیرا مسلمین مسلمات، یہ تو مومنات اور مومنات کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. والصائمین والصائمات والحافظین. تو اب اس اصول کے تحت آپ کہتے ہیں مسلمین علیحدہ ہے، مومنین علیحدہ ہے، مسلمات علیحدہ ہے، مومنات علیحدہ ہے. تو اس طرح سے تو کافی گروہ ہے.
مسلم خواتین کا ذکر آ رہا ہے، مسلمین والمسلمات، پہلے اسلام ہوتا ہے جی، والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے جی۔ پھر سورہ توبہ میں انہوں نے لکھا ہے جی وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، تو یہ مومن اور مومنات کا تو ذکر ہوا ہے، منافقین اور منافقات اور کفار کا ذکر ہوا ہے، لیکن اب یہ بتائیے اگر مسلمان اور چیز ہے، ان کا درجہ اور ہے، تو پھر وہاں مسلمانوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ مثلا وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے جنت ہوگی، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اور منافقین منافقات اور کفار کے لیے جہنم ہوگا، تو مسلمان کہاں جائیں گے، صائمین کہاں جائیں گے، حافظ۔ مقصد یہ ہے کہ مومنین میں وہ لوگ بھی، مسلمان بھی آ جاتے ہیں، صائمات بھی آ جاتی ہیں، حافظات بھی جاتی ہیں، ذاکرات بھی ساری آ جاتی ہیں جی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے سورہ حجرات جی، سورہ حجرات میں مولانا صاحب نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی جی اور اس کا ترجمہ غلط کیا، قالت الاعراب آمنا، کہ بدو لوگ آتے ہیں، دیہاتی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تم کہو کہ ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے جی، ولما جو يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے قلوب میں گیا نہیں، وان تطیعوا اللہ ورسولہ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، ان اللہ غفور رحیم، ان المؤمنین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مولانا صاحب کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کہتے ہیں جی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں بھائی خدا کے بندے، اس میں اس نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے کوئی اور چیز ہے، مومن اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، ایمان اور چیز ہے جی۔ حالانکہ آمنو باللہ رسولی، یہاں مولانا صاحب لکھا جی، مولانا فتح سے اللہ مخلمون والمنات والمسلمات، مراد ہے مقصود مسلمین مسلمات سے بھی مومنین ہی ہیں، یعنی جہاں مسلمین اور مسلمات کا لفظ آیا ہے وہاں بھی مومن ہوتے ہیں مراد، یعنی وہ مومنین جو جہالت کی وجہ سے، مقصد یہ ہے کہ اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کو یعنی اسلام پہلا درجہ ہے، اسلام اور مومن کی، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم کا فرق بتا رہا ہے یہ ہمارا مفسر، یہ کتاب میرے پاس شیعہ حضرات کی جی، وہ کہتے ہیں جی کہ مقصود مسلمین اور مسلمات سے بھی مومنین ہی ہیں، یعنی وہ مومنین جو جہالت کی وجہ سے دلائل کو نہیں جانتے، صرف اہل علم سے سن کر دل سے سچا اعتقاد مانتے ہیں، اور دوسرے لوگ مراد نہیں، یعنی اسلام جو ہے قبول کر لینا، اور جیسے میں پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام اور ایمان کا کیا فرق ہے، کہ اسلام قبول کر لینا، مان لینا، اور پھر ایمان یہ ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا یقین کر لینا، یہ ایمان ہوتا ہے جی۔ یعنی مولوی صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے کہ جی یہاں اسلام سے مراد تو شاید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن آگے جو اصل ایمان والی بات ہے وہ نہیں پڑھتے، لیکن مولانا صاحب اس کا حوالہ کہیں نہیں دے سکے کہ وہ کیا چیز ہے جی، یعنی علی ولی اللہ اگر پڑھو گے تو مومن ہو، ورنہ نہیں، حالانکہ میں کافی حوالے دے چکا ہوں کہ کلمہ طیبہ میں اور آذان میں کہیں بھی علی ولی اللہ کا ذکر تک نہیں ہے حضرات ائمہ کرام کے زمانے میں جی۔ تو یہ مولوی صاحب نے کافی کوشش کی اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب تھے جنہوں نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کا ترجمہ میں تھوڑا سا تعریف کی۔ انہوں نے ترجمہ کیا جی کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم یوم آخر پہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ پہ بھی لے آئے، آخرت کو بھی مان گئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں بنے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا اصل بات یہ ہے کہ یہ منافقین کی بات ہے، آتے ہیں جہاں بھی آئیں گے دل سے بات نہیں کریں گے، زبان سے اقرار کر جائیں گے، وہ منافق ہے، مومن تو ہے نہیں، اور صرف اللہ پہ ایمان لے آنا تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، جو لا الہ الا اللہ کہتا رہے، صرف توحید کو ماننا تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، تو مومن کہا جی۔ تو یہاں میں میرے پاس ترجمہ ہے مولانا فرمان علی صاحب کا، اسی سے میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، مزید حوالہ جات میں زیادہ نہیں دینا چاہتا، اس میں دیکھیں گے آپ کہ مولوی صاحب نے یہ کیسا ترجمہ غلط کیا جی۔ میں پڑھتا ہوں جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ تعریف ہے۔
یہ قرآن میں مانوی تعریف ہے. تو ترجمہ کیا ہے جی؟ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مولانا فرمان علی صاحب کا جی، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے. مومن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل سے نہیں کہہ رہے، زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. اور وہ جو مولوی صاحب زور لیتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، اب یہ مومن نہیں ہے کیونکہ کسی اور چیز پہ بھی ایمان لانا ہے. یہ 2 ارکان ہو گئے جی. اور تیسرا ہے جی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یہاں توحید کی، آخرت کی، اس پہ ایمان لے آئے، ابھی مومن نہیں ہوئے، پھر وہی جاتے ہیں رسالت پہ بھی ایمان لے آتے ہیں. حالانکہ یہ مولوی صاحب نے قرآن میں تعریف کی ہے مانوی. اور اس نے بیان یہ کیا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس نے کیا کہا جی کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن مومن ابھی بھی نہیں. توحید پہ بھی ایمان لے آئے، آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، رسالت پہ بھی ایمان لے آئے، مومن ابھی نہیں، کیونکہ ایمان کوئی اور چیز ہے. میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں، پیچھے بھی ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اس میں غلطی کافی ٹھیک ہو گئی. یہاں اس نے کہا جی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، لیکن اب اللہ کا رسول ہے، خدا بھی جانتا ہے رسول واللہ یشہد. لے لو اب یہاں میں اس کی جو غلطی ہے اس کی، واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے جی ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ لوگ اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں. یہ ترجمہ حضرات شیعہ کا، اس میں جو مولوی صاحب نے وہ ترجمہ کیا تھا اس میں وہ دھوکہ یہ دے رہا تھا کہ کوئی شخص اگر توحید پہ، یوم آخرت پہ، رسالت پہ ایمان لاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. یہ مولوی صاحب نے غلطی کی تھی ترجمے میں، اور یہاں میں نے اس کو کلیئر کر دیا چیز. اور اسی کے ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جہاں مولوی صاحب کا وہ ذکر تھا، میں کتاب میرے پاس موجود ہے منہج الصادقین، اس میں کہتا جی قلوب ایشا موافق السنا نیست، یعنی ان کے دل جو ہے ان کی زبانوں کے مطابق نہیں ہے، زبان میں اور ان کے دل میں موافقت نہیں ہے. زبان سے تو کہہ رہی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ منہج الصادقین جلد ہک والا جو اول پہ لکھتا ہے جی قلوب ایشا موافق السنا نیست و دعوی ایمان بجہت تغفیہا اخبث کفرند، کیونکہ یہ دل سے مان نہیں رہے، زبان سے کہتے ہیں، اس لیے یہ منافق ہے جی. آگے جا کے اس نے اس پہ مولانا صاحب نے اذا جاءک المنافقون میں نے کر دیا جی، یہ کلیئر ہو گیا. پھر اس نے کہا جی اور حضرت علی کا، کسی نے کہا جی قرآن میں نام نہیں ہے جی حضرت علی کا، تو اس نے کہا جی میں ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں کہ حضرت علی کا نام قرآن میں ہے جی. ہم حضرت علی ہمارے آنکھوں کا نور، حضرت علی امام الاولیاء، حل عطا، لافتہ، شیر خدا، آپ کا بہت بڑا مقام. عام انسان اور ہم جیسا انسان کا تو تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا. لیکن یہ کہہ دینا خواہ کہ قرآن میں جیسے لفظ کالو موجود ہے جی، تو کسی کالو کو کہا جائے کہ آپ کا نام تو قرآن میں ہے، حالانکہ وہ کالو کا نہیں ہے، تو کالو کچھ اور ہے. کالو بلا کالو کا جانا، تو یہ کالو وہ نہیں ہے، نہ بکا ہے جی. اگر کوئی کہے کہ بکا تیرا نام بھی قرآن میں ہے تو وہ خوش ہوتا، پھر یار یہ باتیں علماء کو زیب نہیں دیتا. یہاں جہاں لفظ علی آیا انہوں نے کہا جی وہ علی کا نام ہے جی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجہ کا ذکر خیر قرار دے دیا جی. ذکر خیر صدقٍ عَلِيًّا، ذکر خیر اعلیٰ قسم کا. یہاں یہ علی مراد نہیں ہے جی. اور ایک اور جگہ پہ جہاں بھی آتا ہے جی وہاں سے حضرت علی کی ذات مراد نہیں ہے. حضرت علی کا بڑا مقام ہے. آپ کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ شان نزول یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے اتری، تو اسے انکار کسی کو. لیکن حضرت علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول سے بڑھایا جائے یا خدا بنا دیا جائے. آفمن کانا، اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ فرمایا جی آفمن کانا علی بینۃ یتلوہ شاہد منہ. اس کے بارے میں ترجمہ یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا.
267 صفحہ پہ مولانا فرمان علی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں اور تاکہ پتہ چل جائے کہ ہے کون. یہ کہتے ہیں من کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ الشاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ. موسیٰ کی کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے. وَمَا يَخْرُجُ الْعَذَابُ وَالنَّارُ وَالْفَلَاقُ. آگے کہتا ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. یہاں مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس علی کی ولایت کے بارے میں شک نہیں کرنا. میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو شیعہ حضرات نے کیا ہے. تو تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا. بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے. انہ الحق من ربک. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد حضرت علی ہے، جبکہ مولوی فرمان علی صاحب کہتا ہے انہ الحق من ربک، تمہارے پروردگار سے کی طرف سے قرآن میں شک نہیں کرنا چاہیے. حضرات محترم، مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کر حضرت علی کی تعریف کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا حضرت علی کی تعریف نعوذ باللہ کچھ کم ہے کہ ہمیں قرآن کو توڑنے موڑنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ حضرت علی کا تو مقام ہی بلند ہے. قرآن کو اگر صحیح پڑھو، قرآن کو سمجھو تو علی کی تعریف سامنے آئے گی. قرآن کو کیوں موڑتے ہو جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور جگہ پہ مولوی صاحب نے کہا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت، صفحہ 305 پہ بنی اسرائیل جی. اس میں بھی مولوی صاحب نے ایک تھوڑا سا مسئلہ مارا ہے جی، جس میں اس نے یہ فرمایا کہ نماز ولا تجہر بصلاتک فی علی، کہ علی دا نام یہاں وچ تو شاید ممکن ہے اب کسی نے نکال دیو، واللہ عالم بالصواب. یہ ہے جی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے کہا گیا ولا تجہر بصلاتک بولایت علی. یہاں آگے بے ولایت علی تھی. علی کی ولایت کو زور سے نہ کہے لیکن آہستہ آہستہ علی کو بتاتا رہے کہ میں تجھے ولی مانتا ہوں حضرت. لیکن یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ سٹیج محمدی پہ کھڑے ہو کر ایک انسان ایسی بات کر رہا ہے. یہ میرے پاس قرآن مجید مولوی فرمان علی صاحب کا جو اردو میں ہے، میرے پاس عربی اور فارسی کی تفاسیر بھی ہیں، ان میں بھی تقریباً یہی بات ہے. میں یہ پڑھتا ہوں ولا تجہر بصلاتک اردو میں، نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھ، ولا تخافت بہا اور نہ بلکہ چپکے سے، وابتغ بین ذالک سبیلا اور اس کے درمیان ایک اوسط راستہ اختیار کر. اور یہاں لفظ سبیل کے بارے میں بھی مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سبیل سے مراد حضرت علی ہے. اور جو میں نے ترجمہ کیا ہے باقی تفسیروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ترجمے میں بھی ہے کہ وابتغ بین ذالک سبیلا اور اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو. وقل اور کہو الحمدللہ الذی، کہ تعریف ہے اس خدا کی جو سزاوار ہے، جو قابل تعریف ہے کہ جو اولاد نہیں رکھتا جی. یہ آگے ذکر ہے جی اس سبیل سے بھی مراد سیدھے سیدھے ترجمے ہوتے ہیں. اور مقصد میرا یہ ہے کہ قرآن کو تحریف کرنے کی یا بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھسیٹ کے اپنے مقصد کی طرف لانا چاہتے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بین ذالک وابتغ بین ذالک سبیلا، اس میں نہ حضرت علی کا کہیں ذکر ہے جی، نہ آپ کی ولایت کا ذکر ہے، نہ سبیل کا ذکر ہے جی. اس کے بعد ایک بات جو بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس میں تفاسیر میرے پاس موجود ہیں. یہ 9 ذی الحج عرفہ کے دن انہوں نے لکھا ہے حضرات شیعہ نے کہ جی حضرت جبریل یہ پیغام لے کے آئے کہ آپ حضرت علی کی ولایت کا ذکر کریں، اعلان کریں. تو حضور نے فرمایا لوگ مخالفت کریں گے، اور اس طرح سے یہ ہوتا گیا، سلسلہ ہوتا گیا. اور 9 دن کے بعد خطبہ حضور نے دیا، حضور نے اعلان نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد آپ چلتے گئے جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے نا تو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، کہ اگر میرے حبیب اگر علی کی ولایت کا تو اعلان نہیں کرتا نا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سبحان بے شک. اب حضرت علی کی ولایت، امامت، آپ کا مقتدا ہونا، پیشوا ہونا، رہنما ہونا، امام الاولیاء ہونا، منبع ولایت ہونا، منبع شجاعت ہونا، علم کا منبع ہونا، باب مدینۃ العلم ہونا، یہ ساری چیزیں تسلیم کرنے کے بعد اگر صرف آپ کی ولایت
کے سلسلے میں اگر رسالت پہ بھی آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے جی. میں پھر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب لفظ مولا کیا مانا ہے جی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا. اب مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کہاں ہے؟ خلیفہ بلا فصل بنا دو، خلیفہ بلا فصل بنا دو، اعلان ہو گیا، یہ کہاں ہوا؟ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب لفظ مولا کیا کریں گے؟ علی اگر خلیفہ بلا فاصل ہے تو حضور بھی خلیفہ بلا فاصل ہوں گے. ترجمہ تو یوں کرنا پڑے گا. جہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ بلا فاصل پہلی جگہ ہوگا دوسری جگہ وہی ہوگا، جو ترجمہ دوسری جگہ ہوگا پہلی جگہ وہی ہوگا. من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ. اب حضور خلیفہ ہے، حضرت علی خلیفہ ہے، وہ ایک کو تو ماننا پڑے گا دوسروں. اب مولا کا معنی ہم دیکھیں گے، مولا کا معنی ہے کیا؟ قرآن میں آتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. حضور کا مولا ہے اللہ، مولا ہے جبریل، مولا ہے صالح المؤمنین. اب اگر صالح المؤمنین سے بھی حضرت علی مراد لیا جائے جیسا حضرات فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سردار اور حاکم ہے حضور کا، اللہ تو ہے ہی ہے. جبریل حاکم اور سردار ہے نعوذ باللہ حضور کا، اور حضرت علی حاکم اور سردار ہیں حضور کے. تو یہ مولا کا معنی 22-24 معنی ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے معنی جو سیاق و سباق سے کیا جی اللہم والے من والہ. آگے بات آ رہی ہے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے، من عاد وعاد من عادہ ہو، اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرتا ہے. یعنی جو علی سے ولا رکھتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے، اللہ تو اس سے محبت رکھ. تو یہاں بات محبت کی ہو رہی ہے، علی سے ولا کرنا، علی سے محبت کرنا، یہ بات ہے، نہ کہ مولا خلیفہ بلا فاصل کی بات ہے. اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ دوں گا جی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حضور نے اعلان فرمایا نعوذ باللہ ڈر کے، اور وہ بھی بات کلیئر ہوئی نہیں. اور اس میں یہ ہے، یہ ابن بابا نے تفسیر میرے پاس ہے جی برہان صفحہ 53 والنجم اذا ہوا. اچھا جی والنجم اذا ہوا میں یہ جی ابن بابا کہتے ہیں قال حدثنا احمد بن حسن القطان قال حدثنا، یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے جی ان جعفر نبی ان ابا قال لما مرض النبی مرض الذي قبضه الله، کہ جب حضور کو مرض آیا، جب حضور بیمار ہوئے جس میں پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اجتمع علیہ اہل بیت، آپ کے اہل بیت جمع ہوئے، و اصحاب، اور آپ کے اصحاب بھی. یہ بڑا وہ ہے جی، یعنی حضور کے آخری وقت میں حضور کا مرض الموت تھا تو آپ کے صحابہ اور اہل بیت جمع ہوئے. فقالو یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان حدث بک حدث، اگر آپ کے ساتھ واقعہ ہو جائے، فمن لنا بعدک، تو آپ کے بعد ہمارا کون ہے. ومن القائم فینا بامرک، اور ہمارے ان کاموں میں ہمارا قائم خلیفہ سردار حاکم کون ہوگا. یہ حضور کے مرد موت کے وقت صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہیں. اگر یا ایھا الرسول بلغ میں خلافت کا فیصلہ ہو چکا تھا تو کیا صحابہ اور اہل بیت کو پتہ نہیں تھا کہ حضور تو اعلان کر چکے ہیں؟ ابھی کون سی بات ہے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک خلافت کی جتنی باتیں کرتے ہیں یا ولایت کی باتیں ہیں وہ نہیں، اعلان نہیں ہوا، وہ بات کوئی اور تھی. خلافت بلا فصل کا اگر حضور نے غدیر خم کے مقام پر اگر اعلان کیا تھا تو پھر اب مرض موت کے وقت آخری ایام میں، حضور کے آخری ایام میں، تو پھر اہل بیت اور صحابہ کا اکٹھے ہو کر یہ پوچھنا کہ ہمارے بعد قائم کون ہوگا، تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرات محترم یہ حوالہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر خلافت، اگر ولایت، اگر حاکم کا اعلان ہو چکا ہے 2-2.5 مہینے پہلے ذو الحج میں، اور حضور کے آخری دن ربیع الاول میں، ذو الحج، محرم، سفر، 2-2.5 مہینے گزر گئے اس بات کو، حضور تو اعلان کر چکے ہیں. غدیر خم کے مقام پر حضور اعلان فرما چکے ہیں اگر خلافت بلا فصل کا، تو اب صحابہ اجتماع علیہ اہل بیت، آپ کے اہل بیت اور اصحاب اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ،
آپ کے بعد ہمارا قائم کون ہوگا؟ فینا فلم ججبہم بے جواب، حضور نے جواب کوئی نہیں دیا، وساکت، حضور خاموش ہو گئے. انم فلما کان الجوم الثانی، پھر دوسرا دن ہوا، عادوا علیہ، انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، پھر آل بیت آ گئے. یا رسول اللہ آپ کا ممکن آخری وقت ہے، آپ کے بعد کون ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. حضور نے پھر جواب نہیں دیا، پھر جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد آگے شیعہ مصنف کہتا ہے جی حضور نے فرمایا ایک تارا اترے گا، جس کے گھر میں اترے گا اس کو قائم بنا لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہ خلافت کی بات ہوئی ہے نہ ولایت کی بات ہوئی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ حضور کے مرض موت میں آخری ایام میں جو حضور کے دن ہیں جی، اس میں صحابہ اور اہل بیت حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ ہمارا قائم کون ہوگا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، میں تو اعلان کر چکا ہوں. حضور خاموش رہے. پھر دوسرے دن حضور خاموش رہے اور پھر جا کے بتایا کہ اس طرح سے. تو حضرات محترم یہ باتیں چونکہ حضرات کچھ کہتے ہیں بڑی غیر ذمہ دارانہ ہے، اس کے ساتھ اور حوالے وغیرہ نہیں، ادھر ادھر سے توڑ موڑ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کی محبت عطا فرمائے صدا، اور حضور کو جیسے قرآن سے محبت تھی اسی طرح ہمیں بھی قرآن سے محبت ہو. آپ کو نماز سے محبت تھی، ہمیں نماز سے محبت ہو. جو دین حضور لائے اور 25 سال تک حضرت علی مرتضیٰ بیٹھ کے اس دین متین کی تبلیغ ہوتی رہی، صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے رہے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر ان کی تعریف کی، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کی. اور اگر ہم یوں کہیں کہ خدا نہ خواستہ تھے تو مخالف، لیکن حالات یوں تھے کہ چپ کر کے بیٹھے رہے، تو پھر یہ بات کچھ شیر خدا کے شان کے شایان نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں بات وہ کرو، تقریر وہ کرو کہ صحابہ پہ تو اعتراض آئے لیکن اہل بیت کی شان بچ جائے. تم بات وہ کرتے ہو کہ نہ صحابہ کی شان بچتی ہے، نہ صحابہ کی بچتی ہے، نہ حضرات اہل بیت کی بچتی ہے، نہ حضور کا مشن کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. حضور آئے 23 سال تک پڑھایا صحابہ کرام کو، اور تم کہتے ہو کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سوائے 3 کے کوئی مومن نہیں تھا. بتاؤ اتنا یا معلم کون تھا؟ یہ کس نے پڑھایا؟ ہمارے اسکول میں بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اتنے اسٹوڈنٹ تھے، جب امتحان ہوا تو 2 پاس ہوئے، کہتے ہیں پرنسپل کون تھا، ٹیچر کون تھے، کون تھا جی، کون لک آؤٹ کر رہا تھا اس مدرسے کو؟ تو کیا باہر کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور آئے 23 سال آپ نے پڑھایا اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلی اس میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، باقی مرتد، ہما مرتد شدن، تمام مرتد ہو گئے. حضرات محترم نعوذ باللہ